اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذ ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أو كما قال. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز مکرم مولانا محمد اشرف صاحب کا جو منتظم ہیں مجمع الخطباء گروپ کے کہ انہوں نے آپ حضرات سے تخاطب کا اور اس نیکی کی دعوت کا ایک موقع فراہم کیا. اللہ تعالی ہم سب کو مسابقت الی الخیرات نیکیوں کی طرف دوڑ اور رغبت اور معاصی سے اجتناب و احتراز نصیب فرمائیں اور ہم سب کی اخروی دنیاوی حاجات کو پورا فرمائیں اور اخروی اور دنیاوی عذابوں سے آفات سے بلیات سے محفوظ فرمائیں. گرامی قدر ناظرین و سامعین کرام، سامعات و ناظرات، تاریخ انسانی میں جو بحران آئے اور جن سے انسانیت دوچار ہوئی اور انسانیت جن مشکلات سے گزری، ان مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل سے اس وقت انسانیت گزر رہی ہے. اگر قلب حساس ہو اور دماغ متیقظ ہو اور حالات کا ادراک ہو تو موجودہ حالات سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. ہم ان کو اتفاقات نہیں کہہ سکتے، ہم محض ایک حکومتی شوشہ
اسے نہیں قرار دے سکتے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نیک بھی جا رہے ہیں، بد بھی جا رہے ہیں۔ آج ہمارے مانسہرہ کے خطیب اعظم اور مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالعزیز شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا کرونا وائرس کی وجہ سے اس مرض میں ان کا وصال ہوا۔ ہمارے لیے آج ایک یہ بھی صدمہ ہے، اور ایک یہ بھی صدمہ ہے کہ حضرت مولانا ارشد حسن ثاقب نور اللہ مرقدہ وہ بھی ہم سے بچھڑ گئے۔ آج کے دن میں یہ دو بڑے صدمات سے ہمیں دوچار ہونا پڑا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑی آفت ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے، ایک بہت بڑا ابتلا ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، میں چند ضروری باتیں آپ علماء کرام سے خاص طور پر اور عوام سے عمومی طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں ان حالات میں ہمیں نہ افراط کا شکار ہونا ہے، نہ تفریط کا شکار ہونا ہے، ہمیں اعتدال پہ رہنا ہے، اس لیے کہ ہمارا مزاج اعتدال والا بنایا گیا ہے۔ یہ امت بھی معتدل امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ خیر الامم بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ معتدل امت بھی ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ امت پیشوا اور مقتدا بھی ہے، دوسروں کے لیے نمونہ بھی ہے، دوسروں کی نجات کا ذریعہ بھی ہے، دوسروں کے لیے گواہ اور فیصل بھی ہے۔ تو آپ کا کردار، اس امت کا کردار اور امت میں علماء کا کردار کلیدی ہے۔ ہم نہ سفہا ہیں، نہ ہم جہلا ہیں کہ ہم چیزوں کی حقیقتوں سے انکار کریں، اور نہ ہم وہ بے دین، سیکولر، لبرل اور اللہ کی آیات سے نظریں بند کرنے والے ہیں کہ ہم ان حالات کو بھی اتفاقات کہیں۔ آج ایک طبقہ ہے جو افراط کا شکار ہے، ایک طبقہ ہے جو تفریط کا شکار ہے۔ تفریط کا شکار تو وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، یہ سب سازش ہے، یہ سب ایک مذاق ہے، یہ سب مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ وہ کرونا وائرس کے وجود کا ہی انکار کر رہے ہیں، تو ایسے کو ہم سفہاء الاحلام کہہ سکتے ہیں، جن کو پچھلی کتابوں میں آپ سفہاء کہتے تھے، اور بعض نظریات کو ہمارے اصولین سفسطہ کہتے تھے کہ یہ نظریات بے وقوفی پر مبنی ہیں، یہ جہالت پر مبنی ہیں۔ تو دنیا کے اندر ایک بیماری پیدا ہوئی، اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی سمجھدار ذی شعور انسان اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اعراض انسان کو لاحق ہوتے ہیں، وہ اعراض بطور کرامت کے اور نبیوں پر بطور معجزے کے نہ طاری ہوں تو الگ بات ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، حالانکہ آگ کا کام جلانا ہے، وہ نیک کو بھی جلائے گی، بد کو بھی جلائے گی، لکڑی کو بھی جلائے گی اور وہ چمڑے کو بھی جلائے گی، لیکن بطور معجزہ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ دریا کا کام ڈوبا دینا ہے، لیکن بطور معجزہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صندوق نہیں ڈوبی، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سمندر پار کر کے چلے گئے اور وہ نہیں ڈوبے۔ تو معجزہ اور کرامت تو الگ بات ہے، وہ تو خوارق عادات ہیں، لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ پانی کا کام ڈبا دینا ہے، آگ کا کام جلا دینا ہے، اور وہ انسان نیک ہو تب، بد ہو تب وہ اس کا شکار ہوگا۔ بالکل اسی طرح بیماری نیک پہ بھی آتی ہے، بد پہ بھی آتی ہے، حتیٰ کہ بشری تقاضے اور بشری عوارض حضرات انبیاء علیہ السلام پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی حقیقت کہ اس وائرس کا وجود ہے، اور یہ بھی حقیقت
کہ اس وائرس کے اثرات مسلمان پہ بھی ہو سکتے ہیں، نیک پر بھی ہو سکتے ہیں، بد پر بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یقیناً یہ اللہ کا عذاب ہے، میں آگے چل کے عرض کروں گا، تو پھر قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ یہ بھی ایک ذہن ہے کہ جب عذاب ہے تو پھر یہ نیک لوگوں کو کیوں، مسلمانوں کو کیوں؟ قرآن نے کہا جب ہماری ناراضگی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ صرف گناہگاروں تک محدود نہیں رہتا، وہ صرف کافروں تک محدود نہیں رہتا، وہ صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا، پھر جب چکی چلتی ہے تو اس میں جیسے گندم پستی ہے ایسے گھن بھی پس جایا کرتا ہے۔ آج نیک لوگوں پہ بھی اثرات ہو رہے ہیں، تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس لیے اس کے لیے جتنی احتیاطی تدابیر دائرہ شریعت میں رہ کر ہو سکتی ہیں، جو حد امکان میں ہیں دنیاوی طور پر اور دینی طور پر، ان کو اختیار کیا جائے گا، لیکن شاعر اسلام کی بقا کے ساتھ، احکام شریعت کی رخصت والے احکام پر عمل کے ساتھ، اور اللہ کے دین کے احیاء کے ساتھ، اور اپنے اس دین اور اپنے اسلام کو باقی رکھنے کے ساتھ۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم نے لاک ڈاؤن کیا، تو ہم نے ہر چیز سے لاک ڈاؤن نہیں کیا، آخر ہمیں کریانے کی دکانوں کی اجازت ملی، اور کچھ دفاتر کھولے گئے، کچھ محکمے کھولے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امر لابدی تھا، یہ ایک ضروری امر تھا، اس کے بغیر دنیا میں رہنا اور زندگی گزارنا ممکن نہیں تھا۔ اور آج احساس پروگرام کے نام پر ہزاروں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ ضروری ہے تو ایسے بعض دینی امور بھی ضروری ہیں، ان کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے، ان میں مسجدوں کا کھلا رکھنا بھی ضروری ہے، ان میں مسجدوں میں جماعتوں کا اور جمعوں کا قائم رکھنا بھی ضروری ہے، ان میں اعتکاف آنے والے مہینے میں بھی، ان میں تراویح اور نماز وہ آنے والے مہینوں میں بھی، اور اس مہینوں میں نمازیں بھی، یہ بھی اہم مقاصد میں سے ہیں، ان کو بھی باقی رکھا جائے گا۔ باقی ہر طرح سے احتیاط کرنا وہ ہماری شریعت کا مزاج ہے، دین کا مزاج ہے، ہمیں پرہیز بتائی گئی، ہمیں احتیاط بتائی گئی، تعاون میں بھی احتیاطیں کی گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم بها بارض فلا تقدموا الیہا، کہ وبا زدہ علاقے کے بارے میں جب تم سنو اندر نہ جاؤ اور اندر سے باہر نہ آؤ، فثبتوا کا لفظ بھی ہیں، اس جگہ پر تم جمے رہو۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کثرت سے امواتیں ہوں گی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی تھی، وہ فرماتے تھے اوصانی خلیلی بعشر، مجھے میرے خلیل نے، میرے پیارے نے، میرے یار نے، اللہ کے حبیب نے، میرے دلدار نے، حبدار نے مجھے 10 وصیتیں فرمائیں، اور ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اگر کسی علاقے میں موتیں کثرت سے ہو جائیں اور تو اس علاقے میں ہو تو فثبت، اس میں قائم رہنا۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی علاقے میں وبا پھوٹی ہوئی ہے، کسی محلے میں پھوٹی ہوئی ہے، تو گورنمنٹ اس علاقے کو سیل کر دیتی ہے، اسی میں رہو، باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں، جیسے حضور نے فرمایا۔ قربان جاؤں یہ احتیاطیں تمہیں آج سائنسدان بتا رہے ہیں، میرے آقا نے 14 صدیاں پہلے ارشاد فرما دی۔ اور اگر وہ سماجی فاصلے کی بات کرتے ہیں، ڈسٹینس کی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ہماری شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کا حوالہ دیا، کلم الناس قدر الرمحین، کسی سے گفتگو کرو تو 2 نیزوں کی مسافت سے گفتگو کرو، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو بات دور نکل رہی ہے، ایک تو ہمیں اس پہ آنا ہے، اور دوسرا نظریہ افراد کا ہے کہ قوم کو وہم میں مبتلا کر دیا گیا ہے، قوم کو بزدل بنا دیا گیا ہے، خوف و ہراس پھیلا دیا گیا ہے، اور کوئی آدمی دنیا میں اب جینے کے قابل نہ رہے۔ میڈیا ہے کہ 24 گھنٹے وہ لوگوں کے اعصاب پر سوار ہو کر ان کو ٹارچر کر رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ آج مرے کل مرے، آج بھوک آئی کل بھوک آئی۔ ارے میاں بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں، مرنا بھی گراں، بہادر بنو، موحد بنو، اللہ کے متوکل بنو۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ، ہمیں کچھ ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہوگا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا،
ہمیں جو کچھ بھی ہوگا ہماری تقدیر کے مطابق ہوگا. ہم احتیاط ضرور کریں گے لیکن ہم بزدل بن کر گھروں میں بیٹھ نہیں جائیں گے. ہم دین کا کام چھوڑ نہیں دیں گے, ہم دنیا کا کام چھوڑ نہیں دیں گے, ہم کھانا پینا چھوڑ نہیں دیں گے, ہم چلنا پھرنا چھوڑ نہیں دیں گے, ہم اپنے محدود دائرے کے اندر اپنے کام کاج کو معطل نہیں کر دیں گے, ہم عضو معطل نہیں بن جائیں گے, ہم قوم پہ بوجھ نہیں بنیں گے. ہم احتیاط کے ساتھ مسجدوں میں بھی جائیں گے, گھروں میں بھی آئیں گے, احتیاط کے ساتھ ہم حکومتی اجازتوں کے تحت ہم دنیا کا کام بھی کریں گے, ہم دین کا کام بھی کریں گے. میرے عزیزو, بزدل نہ بنو, مایوسی مت اختیار کرو. کسی کا ٹیسٹ اگر پازیٹیو بھی آ گیا ہے تو کیا ہوا, اور نیگیٹو بھی آ گیا تو کیا ہوا. زندگی کی ضمانت نیگیٹو ٹیسٹ نہیں ہے اور موت کی علامت پازیٹیو نہیں ہے. بیماری یاد رکھیے یہ حیات کی ضمانت نہیں ہے, اور موت اور جس طرح تندرستی یہ زندگی کی ضمانت نہیں ہے. یاد رکھیے اسی طرح بیماری یہ موت کی ضمانت نہیں ہے. کتنے بیمار مجھ جیسے 30 سالوں سے زندہ ہیں اور کتنے تندرست ہیں, رات کو تندرست سوتے ہیں, صبح اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو مرنے کے لیے میں تیار رکھوں, آپ تیار رکھیں. اگر اسی وقت بھی اللہ بلاتا ہے تو مرحبا, اللہ کے پاس نعرے لگاتے ہوئے جائیں, جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے. جب آخری وقت آیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش و خرم تھے اور کہہ رہے تھے غدن نلقی محمدن وحزبہ, کل اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی, اللہ کے نبی کی جماعت سے ملاقات ہوگی. موت مانگنی نہیں چاہیے, آ جائے تو استقبال کرنا چاہیے. اس لیے کہ مومن کے لیے تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہی موت ہے, مومن کے لیے تو دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہی موت ہے. اس لیے متوکل بنیں, اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ سے دعا مانگیں. ایک یہ گزارش تھی. دوسری گزارش یہ تھی کہ قوم کو اجتماعی توبہ پر تیار کریں. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. میں نے سورہ انعام کی آیات آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کہتے ہیں ہم نے بہت سی جماعتوں کی طرف اپنے پیغام اور اپنے نبی بھیجے, انہوں نے انکار کیا تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, دو طرح سے ہم نے ان کو پکڑا, ایک جانی تکلیف کے ساتھ اور ایک مالی تکلیف کے ساتھ. قرآن میں جگہ جگہ ان دو چیزوں کا اکٹھے ذکر آیا ہے, ایک جسمانی تکلیف اور ایک مالی تنگی, یعنی معاشی بحران سے بھی ہم نے پکڑا, اور ہم نے وباؤں اور بیماریوں سے بھی پکڑا. تو معلوم ہوا کہ اس وقت یہ جو دو چیزیں ہیں لازم و ملزوم ہیں. ایک ہے وبا اور کرونا وائرس, اور اس کے نتیجے میں معاشی بحران. ہم معاشی بحران کو حکمرانوں کے فیصلے اور بیماری کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں. ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں یہ اپنے عذاب کی شکل قرار دے رہا ہے کہ میرا عذاب مالی تنگی کی صورت میں بھی آتا ہے, اور میرا عذاب جسمانی تکلیف کی صورت میں بھی آتا ہے, اور میں یہ عذاب کیوں دیتا ہوں, حکمت کیا ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں لعلہم یتضرعون, تاکہ مرد بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, عورتیں بھی گڑ گڑائیں, بچے بھی گڑ گڑائیں, جوان بھی گڑ گڑائیں, بوڑھے بھی گڑ گڑائیں, تاکہ حکمران بھی گڑ گڑائیں اور رعایا بھی گڑ گڑائیں, افسران بھی مسجدوں میں آ جائیں, اور کلرک بھی مسجدوں میں آ جائیں, اور عوام بھی مسجدوں میں آ جائے, سجدوں میں گر جائیں, روٹھے رب کو قوم یونس کی طرح منا لیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے عذاب کو آتے دیکھا تھا تو ایمان لائے تھے, اللہ نے آتا ہوا عذاب ٹال دیا تھا. تو قوم کو یہ سبق بتانا ہے اور سمجھانا ہے لعلہم یتضرعون, اور حکومتوں کو مجبور کرنا ہے کہ آج ایک مرتبہ بھی ہمارے صدر نے, ہمارے وزیر اعظم نے, ہمارے اداروں نے قوم سے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو, استغفار کرو, گناہوں سے بچو, اللہ سے معافیاں مانگو, بلکہ آج گناہوں کی ترغیب دی جا رہی ہے, نیکوں پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے, اللہ والوں کو ستایا جا رہا ہے, اور سود کا آج بھی دورہ ہے. آج بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس مزدوروں کو, صنعت کاروں سے کہہ رہی ہے اگر لیبر کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہم 5% تمہیں سود دینے کے لیے تیار ہیں. ظالمو, یہ تو اسی لیے آیا تھا
یہ وبا تو اس لیے آئی تھی کہ تم سود چھوڑ دو، تم زنا کا ماحول ختم کرو، فحاشی اور عریانی کو ختم کرو، تم ظلم و ستم کو چھوڑ کر نظام عدل پہ آ جاؤ، تم معیشت کو برابری پر استوار کرو۔ قرآن کہتا ہے لعلہم یتضرعون۔ اس مقصد کو بھی قوم میں پھیلانا ہے ہم نے۔ بس وقت زیادہ ہو گیا، اس ٹاپک کو میں یہیں کلوز کرتا ہوں۔ اب آج کل لاک ڈاؤن ہے، چھٹیاں ہیں، علماء کرام ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس وقت کیا دینی مصروفیت اختیار کرنی ہے؟ ایک اب تک چھٹیوں میں کوئی تفسیر پڑھا رہا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی صرف و نحو پڑھا رہا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی جو ہے کسی ادارے کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ اب سارے کام معطل ہو گئے۔ بھائی مسلمان کسی حالت میں بھی معطل نہیں ہوتا، اور دیندار اور علماء کسی حالت میں بھی معطل نہیں ہوتے۔ میں تو ان دنوں کو اپنے سب سے قیمتی دن سمجھتا ہوں کہ جو کام پینڈنگ میں تھے، مؤخر تھے، ہمیں زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہیے۔ خاص طور پر میں اپنے عزیز نوجوان علماء سے کہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں ایک ویژن طے کریں، اپنے ذہن میں ایک ہدف طے کریں کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے اور زندگی میں کیا کیا ہم نے مقاصد حاصل کرنی ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ ویسے گزر رہی ہے، کسی نے کام کہا تو کر دیا، نہ کہا تو چھوڑ دیا، اور دل میں آیا تو کام کر دیا، نہ آیا تو نہ کیا۔ نہیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ایک ہدف اور ایک ٹارگٹ بنانا ہے کہ ہم نے وہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے۔ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے پاس بہترین وقت ہے۔ کسی نے ذہن میں سوچا ہے میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، تو بسم اللہ، اس سے بہتر وقت اور کون سا ہوگا۔ کسی نے کسی کتاب کی شرح طے کی ہوئی ہے، بسم اللہ۔ کسی نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر میں مدارج سلوک طے کروں گا، بسم اللہ، سارا دن فارغ ہو۔ اور یاد رکھیے، علمی ترقی ہو یا روحانی ترقی ہو، عملی ترقی ہو، خلوت کے بغیر نہیں ہوتی۔ آج خلوت آپ کو میسر آئی ہے، اس خلوت سے نفع اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، اپنے اسباق مکمل کریں، اپنے نوافل کی عادت ڈالیں، اپنے آپ کو تمام کے تمام دن اور رات کے مسنون اعمال کا پابند بنیں، اور علمی طور پر آپ مطالعہ فرمائیں۔ حالات بالکل بدلنے والے ہیں۔ یہ آخری بات کہہ رہا ہوں اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں۔ ایک حالات تھے دہشت گردی سے پہلے، پھر دہشت گردی آئی تو اس نے حالات کو پلٹا، اور دہشت گردی کے بعد دنیا بدل گئی۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، دہشت گردی سے پہلے آپ تقریریں کس طرح کرتے تھے؟ آپ کے حکومتی لوگوں کا رویہ کیا تھا، ان کی گفتگویں کیا تھی، حکومتوں کی پالیسیاں کیا تھی، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور دہشت گردی کے بعد اب کیا ہو گیا ہے، آپ نے بھی اپنے آپ کو چینج کیا ہے، دینی طبقے نے بھی اپنے آپ کو بدلا ہے، حالات کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے، اور دینی تقاضوں کو، شریعت پہ عمل کو برقرار رکھتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے مطابق ان پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کرونا سے پہلے کی دنیا اور ہے، اور کرونا کے بعد کی دنیا اور ہوگی۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج فرض کرو کہ حالات دراز ہوتے ہیں، تو کیا شوال میں ہم گھروں میں ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ ہم کوئی کام نہیں کریں گے؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ قطعاً نہیں۔ آج سکولوں اور کالجوں میں آن لائن کلاسیں شروع ہو گئی ہیں، معیاری تعلیمی ادارے آن لائن سبق پڑھا رہی ہیں، ٹیچنگ کر رہی ہیں، آن لائن اگزام ہو رہی ہیں، امتحان ہو رہی ہیں، اور حکومت بھی یہ اپنے سرکاری اداروں کے لیے سوچ رہی ہے۔ تو علماء کرام، آپ بھی اپنے شاگردوں سے رابطے بحال کریں۔ اب ادارے اس طرف بھی آئیں، مدارس اس طرف بھی آئیں، اور ہم شوال سے اگر لاک ڈاؤن فرض کرو ختم نہیں ہوتا تو ہر ادارہ ذہنی طور پر تیار ہو، اور اس کے لیے وہ ابھی سے تیاری کرے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ ہم نے اپنے شاگردوں کو گھر بیٹھ کر پابند کرنا ہے، اور ان کی ذہن سازی ابھی سے کرنی ہے کہ پورے کے پورے 6 سبق ہوں گے، اور وہ سبق اپنے اپنے مقام پہ رہ کر مطالعہ کریں گے، تکرار کریں گے، اگلے دن سبق سنائیں گے، استاد آن لائن پڑھائیں گے۔ اگر روس میں ریاست نے علم دین کو ختم کر دیا تھا تو علماء نے وہاں بھی دین کو زندہ رکھا، تہ خانوں کی شکل میں زندہ رکھا۔ اس دور کے تقاضے تہ خانوں کے تھے۔ اب آپ جو یہ ٹیکنالوجی لا کر آپ کو ہرانا چاہتے ہیں، اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور آگے بڑھیں۔
اگر آپ کے جمعے کے بیانات پر پابندی رہتی ہے، آپ اپنے مقتدیوں سے رابطہ فونوں پر بحال کریں، اور جو آپ کے بیانات سننے والے تھے آپ ان کو فونوں پر آپ پابند کریں کہ حسب سابق آن لائن بیان ہوگا، بیان کریں، موضوعات کی تیاری کریں، اور موضوعات کی تیاری کر کے آپ بیان کریں۔ رمضان المبارک سے یہ سلسلہ پورے آب و تاب کے ساتھ شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر مسجد کے دیتی پہلے تو انشاءاللہ یہ ظلم ٹوٹے گا، مسجدیں کھلیں گی، پھر سے مجمع جڑیں گے، اور ہم احتیاطیں بھی کریں گے، ماسک بھی لگائیں گے، سینیٹائزر بھی استعمال کریں گے، ہم صفوں کے فاصلے بھی کر لیں گے۔ لیکن اگر فرض کرو پابندیاں ہوتی ہیں تو آپ اپنا کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، ذہنی طور پر تیار ہو، اور یاد رکھیے ایک عام بیان ہے اور ایک آن لائن بیان ہے، یہ بڑا ذمہ دارانہ بیان ہے، اس کے لیے آپ کو بھرپور تیاری کرنی ہے، باحوالہ گفتگو کرنی ہے، یہ آپ کو دنیا سن رہی ہے اور پوری دنیا میں آپ کی آواز جا رہی ہے، اور آپ پر کسی وقت بھی اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ جچی تلی گفتگو کریں، الفاظ کا چناؤ کریں، موضوعات کا انتخاب کریں، کسی وقت انشاءاللہ موقع ہوا تو اور ہمارے منتظمین کا تقاضا ہوا تو میں موضوعات پر بھی بات کروں گا کہ ہمیں کن موضوعات پر گفتگو کرنی ہے، تو ہمیں آئندہ کے لیے کرونا کے بعد کے آنے والے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی حالات چینج ہوں گے، تبدیل ہوں گے، احتیاطیں بھی دنیا کے اندر آئیں گی، کچھ نئے حکومتیں قوانین بھی بنائیں گی۔ متیقظ اور بیدار رہنا ہے، شریعت سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہونے دینی انشاءاللہ العزیز، اور باقی بیماریوں کا علاج اور احتیاط یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بس آج گفتگو لمبی ہو گئی، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں آخری ایک اپیل کے ساتھ۔ وہ اپیل یہ ہے کہ اس کرونا وائرس پر دنیا بے بس ہو گئی ہے، نہ کوئی اس کا علاج ہے نہ کوئی ویکسین ہے۔ آج موقع ہے کہ دنیا کو اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید پر لاؤ، اور انہیں علماء کرام قرآن پڑھ پڑھ کر اللہ کی قدرتوں کو بیان کریں۔ یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ جو انگلش جانتے ہیں وہ انگلش میں، جو اردو جانتے ہیں وہ اردو میں، جو عربی جانتے ہیں وہ عربی میں، اس پر تحریریں آئیں، اس پہ تقریریں آئیں، اور اس کے لیے بہترین آئیڈیل ہمارے سامنے قرآن کریم کی سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس نے اللہ کے وجود کو، اللہ کی توحید کو، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام نہ ماننے والے مؤمنین کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اسلوب سورہ انعام نے اختیار کیے ہیں اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو عقلی طور پر اور نقلی طور پر ثابت کرنے کے لیے۔ ایک یہ تعبیر ہے، اسلوب تلقینی کے ساتھ اور اسلوب تقریری کے ساتھ اللہ نے سورہ انعام میں اپنے وجود کو بیان کیا ہے، اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو سورہ انعام کا ایک اسلوب ہے جس کو اسلوب تقریری کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنا وجود بتلا رہے ہیں۔ یہ جو ہوا، جن میں ہوا ہے، هو الذی، ہوا آیا ہے، اور سورہ انعام میں 28 مرتبہ ہوا آیا ہے۔ اور ایک اسلوب وہ ہے جو مناظرانہ ہے، جس کو اسلوب تلقینی کہتے ہیں، دوسرے سے بات منوائی گئی ہے، وہ قل سے شروع ہوتا ہے، قل ارائیتم، قل ان کان، تو یہ 45 مرتبہ قل آیا ہے۔ تو اس اسلوب کو اختیار کر کے اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرتیں اور اللہ کے وجود کو منوایا جائے۔ جتنا اللہ کو کھولیں گے اور اللہ کی قدرتوں اور صفات کو کھولیں گے، اتنا انشاءاللہ لوگ دین پر آئیں گے، ایمان پر آئیں گے۔ میں ایک کم علم سا بلکہ جاہل سا آدمی ہوں، مجھے انہوں نے بٹھا دیا ہے، لیکن میں نے حکم کی تعمیل میں یہ چند معروضات عرض کر دی ہیں۔ اگر اچھی لگے تو سن لیجئے، ورنہ ڈیلیٹ کر دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد